نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی یہ دعا کرو کہ اللہ جل جلالہ تمہارے اوپر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يُسْأَلَ، کیونکہ یہ بات اللہ کو محبوب ہے کہ اس کے بندے اللہ جل جلالہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، اور فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ بلا اور پریشانی، دکھ، مصیبت، تکلیف کو اپنے کرم سے دور فرما دے گا، اس کو زائل کر دے گا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ سے اس کا فضل مانگنا، دعا کرنا، یہ عبادت میں سے بہترین عبادت ہے۔ دعا کب مقبول ہوتی اور کب نافع ہوتی ہے؟ بندے کے لیے دعا کب قبول ہوتی ہے اور کب اس کے لیے نافع بنتی ہے، نفع من بنتی ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ بے شک دعا جو ہے وہ ہر حال میں کارآمد ہوتی ہے، ان حوادث میں بھی، ان مصیبتوں میں، ان پریشانیوں میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں بندے کے اوپر، انسان کے اوپر، اور ان احوال میں بھی جو ابھی بندے کے اوپر نہیں آئے، اس میں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ آخر میں فرمایا، عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت تمہاری اوپر آ گئی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے، تو اس میں بھی اللہ جل جلالہ سے دعا مانگو، اس میں بھی اللہ کو پکارو، اللہ کی مدد مانگو، اللہ سے فضل مانگو، تو اللہ جل جلالہ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور اگر ابھی مصیبت آئی نہیں ہے لیکن اس کا اندیشہ ہے، اس کا خطرہ ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے والی ہے، تو اس میں بھی اللہ کا فضل مانگو، اللہ سے عافیت مانگو کہ اللہ اس مصیبت سے عافیت عطا فرما، اور اس مصیبت سے اللہ مجھے بچا لے، مجھے محفوظ کر لے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ جل جلالہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت کرم اور حیا کے، چونکہ اللہ جل جلالہ کا حیا سب سے بڑھ کر ہے، انسانوں سے بہت بڑھ کر ہے، انبیاء میں سب سے بڑھ کر حیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور انسانوں کو چھوڑ کر، انسانوں کے علاوہ جو اللہ جل جلالہ ہے تو اس کا حیا پھر سب سے بڑھ کر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ جل جلالہ کو شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹا دے اور اس کی دعا قبول نہ کرے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ اٹھاتے ہی آپ جو بھی اللہ سے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے، تو اللہ جل جلالہ آپ کو لازمی عطا فرمائے گا، اور اللہ سے امید یہی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں
کہ جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے. یعنی اگر تمہیں روزی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، مالی ٹینشن پریشانی ہے، تو وہ بھی تمہاری دور ہو. وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو رات میں، دن میں، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ مومن کا خاص ہتھیار ہے، خاص طاقت ہے. اللہ جل جلالہ نے مومن کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے. لیکن ایک پہلے بھی بتایا تھا کہ دعا کا پڑھنا ہوتا ہے. دعا کے الفاظ آپ بولتے ہیں کہ اللہ میری یہ پریشانی دور فرما، یا میرے ساتھ یہ والا معاملہ فرما. یہ دعا کے الفاظ ہیں، یہ دعا کے الفاظ ہیں. ایک آپ ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دل ہی دل میں اللہ جل جلالہ کو کیا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اور دل سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ پریشانی دور فرما، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما. تو وہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ اللہ کو شرم آتی ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے. دعا سے متعلق چند باتوں کا، چند ہدایات کا یاد رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے. آپ ہاتھ تو اٹھائے ہوئے ہیں دعا کے لیے، لیکن آپ کی توجہ کہیں اور ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، دعا میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، کسی دنیاوی جس کو اللہ تعالیٰ نے جاہ و منصبت عطا فرمایا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اور کسی بڑے آدمی کے دفتر میں آپ مثال کے طور پر بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ اس کو دیکھنے کے بجائے کبھی اس کے دفتر کے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، کبھی دوسری چیز کو دیکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، اس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہے. تو اگر آپ اپنا کوئی کام لے کر گئے بھی ہیں تو وہ آپ کا کام نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو توجہ ہی نہیں دی، اس کو دیکھا ہی نہیں. تو ایسے ہی اللہ جل جلالہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ سے بندہ دعا کرتا ہے تو دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو. صرف زبان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل بھی اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو اور اللہ کی محبت میں دل جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہو، تو تب جا کر وہ دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی ایسی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.